السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ میں آج حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے متعلق، ان کے زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ حضور حافظ ملت 1312 ہجری مطابق 1894 عیسوی قصبہ بھوجپور بروز پیر صبح کے وقت اس عالم رنگ و بو میں جلوہ فرمایا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے دادا مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے مشہور محدث شاہ عبدالعزیز کی نسبت سے آپ کا نام عبدالعزیز رکھا تاکہ میرا یہ بچہ بھی عالم دین بنے۔ والد ماجد حضور حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ کی شروع سے یہی تمنا تھی کہ آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے دین متین کی خدمت سر انجام دیں، لہٰذا بھوجپور میں جب بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ تشریف لاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے، حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور حافظ ملت کے والد ماجد احکام شرع کے پابند، متبع سنت، باعمل حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت زبان پر جاری رہتی۔ حفظ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حافظ جی کے لقب سے مشہور تھے۔ بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی انہیں نماز کی تاکید کرتے اور ان کا مدنی ذہن بناتے۔ کوئی ملنے آتا تو خوب مہمان نوازی کیا کرتے۔ اگر مہمان نماز کا پابند ہوتا تو رات ٹھہرا لیتے، ورنہ صرف کھانا کھلا کر رخصت کر دیتے۔ جب حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر اخراجات ختم ہو گئے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، بلکہ محنت مزدوری کر کے اخراجات جمع کیے اور 9 ماہ بعد تشریف لائے۔ تقریباً 100 سال عمر پا کر اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نماز روزی کی بڑی پابندی فرماتیں۔ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ایثار کا ایسا جذبہ عطا ہوا تھا کہ گھر میں غربت ہونے کے باوجود پڑوسیوں کو بہت خیال رکھا کرتیں۔ اکثر اپنا کھانا ایک بیوہ پڑوسن کو کھلا دیتیں اور خود بھوکی رہ جاتیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے ابتدائی تعلیم ناظرہ اور حفظ قرآن کی تکمیل والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ اس کے علاوہ اردو کی 4 جماعتیں وطن عزیز بھوجپور میں پڑھیں، جبکہ فارسی کے ابتدائی کتب بھوجپور اور پیپل سانہ ضلع مراد آباد سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے سلسلہ تعلیم موقوف کیا اور پھر قصبہ بھوجپور میں ہی مدرسہ حفظ القرآن میں مدرس اور بڑی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کا سلسلہ تعلیم رک گیا تو کبھی غمگین ہو کر والدہ ماجدہ سے عرض کرتے، آپ تو دادا حضور کا یہ فرمان تھا کہ تم عالم بنو گے، سنایا کرتی تھیں، لیکن میں عالم نہ بن سکا۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتیں۔ کچھ عرصے کے بعد حالات بدلے اور والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور دادا حضور مولانا عبدالرحیم کی پیشن گوئی پوری ہونے کا سامان یوں ہوا کہ حضرت علامہ عبدالحق خیرآبادی کے شاگرد رشید طبیب حاذق مولانا حکیم محمد اشرف حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ علاج معالجہ کے سلسلے میں بھوجپور تشریف لانے لگے، اور جب بھی آتے تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، آپ قرآن مجید تو بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اگر علم طب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پڑھا دوں گا۔ آپ نے جواب دیا، میرا ذریعہ معاش امامت اور تدریس ہی ہے، اور روزانہ مراد آباد آنا جانا میری استطاعت سے باہر ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، آپ ٹرین سے مراد آباد چلے جایا کریں اور سبق پڑھ کر بھوجپور سے واپس آ جایا کریں۔ اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ والد صاحب نے اس کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، روز کا آنا جانا مناسب نہیں، لہٰذا مراد آباد میں رہ کر ہی تعلیم مکمل کرو۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں FJ فیکٹ 33 کو۔